اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے صوبائی بیوروز تدوین نصاب۔ نصاب کی ڈیفینیشن سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس ہم کل ڈیٹیل سے پڑھ چکے تھے، اور کریکولم ڈیولپمنٹ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکا ہے، اور ہم نے وفاقی سطح پر تدوین نصاب کا جائزہ اپنے پچھلے لیکچر میں لیا تھا۔ آج ہم جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ صوبائی سطح پر کریکولم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کے سامنے یہ کانٹینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں سے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ آپ کو اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو اس میں فرسٹ ہے کہ صوبائی بیورو تدوین نصاب کے عملے کا تقرر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو صوبائی اداروں کے عملے کا تقرر صوبائی محکمہ تعلیم کرتا ہے، جس کا عملہ صوبائی سیکٹری تعلیم کی نگرانی میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور ان اداروں کے سربراہ ڈائریکٹریٹ کہلاتے ہیں۔ سیکنڈ ایک پوائنٹ میں نے بنایا ہے کہ صوبائی بیورو تدوین نصاب کے سربراہ کیا کہلاتے ہیں۔ تو صوبائی بیورو تدوین نصاب کے سربراہ ڈائریکٹر کہلاتے ہیں۔ پھر تھرڈ ایک پوائنٹ ہے، صوبائی بیورو تدوین نصاب کے سربراہ یعنی ڈائریکٹر کے انڈر جو عملہ ہوتا ہے ان کے نیمز کیا کیا ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر ان میں سے فرسٹ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر، توسیع تعلیم اور تحقیق، یعنی کہ تعلیم کی توسیع کا کام بھی سر انجام دیتا ہے اور ریسرچ کا بھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تدوین نصاب و تحقیق۔ نمبر تھرڈ مختلف سبجیکٹس کے ماہرین۔ نمبر فور دفتر کا دیگر عملہ، جو دفتر میں چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ اس کے بعد صوبائی سیکٹری کے زیر انتظام کام کرنے والے ادارے کون کون سے ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس یہ دو ادارے ہیں، فرسٹ شعبہ تعلیم سول سیکٹریٹ لاہور، سیکنڈ ڈائریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشن، یہ بھی لاہور میں ہی ہے۔ اور ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع تعلیم و تحقیق جو کام سر انجام دیتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع تعلیم و تحقیق اسکولز اینڈ کالجز کے ٹیچرز کی تربیت کے معاملات اور تدریسی معاملات پر تحقیق کے کام کے لیے ذمہ دار ہے، کہ جو اسکول اور کالج کے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگز کیسے کرنی ہے، ان کی ٹریننگ پروگرام کس طرح کے ہوں گے، دوران سروس ریفریشر کورسز کس طرح کے ہوں گے، اور جو ٹیچنگ معاملات ہیں ان پر بھی ریسرچ کے کام کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ نئے نئے ٹیچنگ میتھڈز انٹروڈیوس کروائے جائیں، اور جو ٹیچنگ میتھڈز میں اے وی ایڈز یوز ہوتی ہیں ان کا بھی ارینج کیا جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تدوین نصاب کن معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر تدوین نصاب و تحقیق صوبائی سطح پر نصاب کے بارے میں تحقیق اور اس کی تدوین کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس نصاب کی تدوین کریکولم ڈیولپمنٹ میں اس کے بارے میں جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ تحقیق کے کام کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو تحقیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب کریکولم بنایا جاتا ہے تو اس سے پہلے باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کو کس قسم کے ایکسپرٹس چاہیے، کس قسم کے آبجیکٹیوز ہمارے کریکولم کے ہوں، اور کس قسم کا میٹیریل اس میں انکلوڈ کیا جائے۔ تو ان تمام ٹاپکس پر ریسرچ کے تھرو انفارمیشنز لینا اور ان کی روشنی میں کریکولم کو بنانا، ان سب معاملات کا ذمہ دار ڈپٹی ڈائریکٹر ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ کو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں سامنے، یہ ہیں کہ صوبائی بیورو تدوین نصاب کے اداروں کے فرائض اور ذمہ داریاں کون کون سی ہیں۔ تو اس میں فرسٹ ہے وفاقی وزارت تعلیم کی ہدایات کے مطابق نصاب تعلیم مرتب کرنا، اس کو متوازن بنانا،
اس کی درجہ بندی کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، یعنی کہ کس کی ڈائریکشنز کے انڈر بنایا جائے گا۔ وفاقی وزارت تعلیم کے انڈر یہ کریکولم بنایا جائے گا، اور اس کو متوازن بنانا کیسے، کہ اس میں کتنا میٹیریل شامل ہو، وہ کون سیٹ کرے، اس کو کس طرح سلیکٹ کیا جائے، اس کو کیسے آرگنائز کیا جائے، اس میں چیپٹرز کی ارینجمنٹ کیا ہو، اس میں میٹیریل کا توازن کیسے برقرار رکھنا ہے، اور اگر اس میں کچھ موڈیفیکیشنز کرنی ہیں تو ان تمام کاموں کا ذمہ دار وفاقی وزارت تعلیم ہوتا ہے۔ سیکنڈ، دوسرے صوبوں کے مراکز نصاب سازی سے رابطہ قائم رکھتے ہوئے مختلف مضامین کے تدریسی مقاصد مواد میں یکسانیت پیدا کرنا، تاکہ قومی مقاصد کا حصول ممکن بنایا جائے، کہ صرف اپنے صوبے میں ہی نہیں بلکہ ایک بہتر نصاب سازی کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے جو دوسرے صوبے ہیں ان کے پروسیس کو بھی چیک رکھنا چاہیے، ان کا جائزہ بھی لیتا رہے گا، اور ان سے رابطے میں بھی رہے گا کہ وہ کون سے تدریسی مقاصد اڈاپٹ کر رہے ہیں، کانٹینٹ کیسے چوز کر رہے ہیں، اس کو سلیکٹ کیسے کر رہے ہیں، اور ان کا قومی مقاصد سے کیا رابطہ ہے۔ نمبر 3، یونیسکو کے مجوزہ پروگرام کا انتظام کرنا اور ایسے پروگراموں میں رابطہ پیدا کرنا۔ جی، اس کے بعد فورتھ آپ کو نظر آ رہا ہے تیار شدہ نصابات کی جانچ کے لیے مختلف تعلیمی اور تحقیقی پروگرام تشکیل دینا، تاکہ اصلاح اور تسلسل کا عمل قائم رہ سکے۔ یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی نصاب طے کیے ہیں، بنائے ہیں، ان کی ایویلیویشن کرنا اور دیکھنا کہ وہ مقاصد سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور نصاب کی سلیکشن میں جو تحقیقی کام ہیں اس کی نگرانی بھی کرنا اور اس کو ارینج بھی کرنا، اور اس میں جو آنے والے مسائل ہیں ان کو حل بھی کرنا۔ نیکسٹ ہے تمام ٹیکسٹ بک بورڈ کو درسی کتب، ورک بکس اور دیگر ضروری کتب کی طباعت کے لیے تعاون فراہم کرنا۔ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ایک ادارے ہیں جو جب نصاب ترتیب دے دیا جاتا ہے تو وہ اس کو چھاپتے ہیں، تو ان کو چھاپنے میں جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرنا بھی اسی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ لاسٹ ہے زیر ملازمت اساتذہ کے لیے ورکشاپس، ٹریننگ کورسز کا انتظام کرنا، تاکہ وہ قومی شعبہ تدوین نصاب کی تیار کردہ ورک بکس، رہنمائی اساتذہ اور دیگر تعلیمی منصوبوں اور پروگراموں سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس جب نصاب تشکیل دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جن ٹیچرز نے ان کو ٹیچ کرنا ہے، پڑھانا ہے، ان کے لیے ورکشاپس کا قیام، کہ ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے کہ اس کریکولم کو پڑھانا کیسے ہے، ان کی ٹریننگ اور ان کی ٹریننگ کورسز کا ارینج کرنا، اور ان کو رہنمائی اساتذہ، یعنی کہ وہ گائیڈ جہاں سے اساتذہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس کورس کو پڑھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تعلیمی منصوبے اور پروگرامز ہیں ان سب کی ارینجمنٹ اسی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔